بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حاضرین وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ حسن اتفاق ہے کہ اس وقت میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. میرا مرتبہ محترم مقام قاری محمد آصف برکاتی جیتا ہوں کی خواہش کے احترام میں کچھ منٹ آپ سے مانگے گفتگو ہوں گا. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر اور آج اس کی آخری تاریخ اور آخری جمعہ. انشاءاللہ عزیز آج شام سے بہاروں کا وہ موسم آ رہا ہے جس کی برکت سے پوری دنیا میں بہار آئی ہے. میں پیشگی اس موسم بہار آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. رب کائنات ماہ ربیع الاول کی برکتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مقدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی والکرم وآل الکرام اجمعین. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. روح اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. رفیقان محترم، ہم لوگ اس وقت ہندوستان کے مصروف ترین تجارتی شہر میں شہر بامبے دنیا بھر میں بزنس اور تجارت کے حوالے سے جانا جاتا ہے. ہر بزنس میں اپنا ایک اصول رکھا ہے. ان اصولوں میں ایک اصل یہ ہے کہ وہ اپنی تجارت میں ہمیشہ نفع کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے. اس کی دکان پر کوئی بھی آ جائے بلکہ اس کا قریب سے قریب ساتھی بھی آ جائے اور وہ جو کہتا رہے کہ تم تو میرے ساتھی ہو، تم مجھ سے بہت قریب ہو،
تم سے کیا نفع لوں گا، لیکن بتائیے نفع لیتا ہے نفع لیتا ہے کہ نہیں؟ قریب سے قریب دوست بھی اگر دکان پر آ گیا، فرض کیجیے آپ کپڑے کی دکان کیے ہوئے، آپ کا قریبی دوست آ گیا، اس نے مول بھاؤ کیا اور آپ نے اس سے کہا تم تو مجھ سے بہت قریب ہو، تم سے کہا لینا، لیکن پھر بھی نفع، اگر وہ نفع نہ دے تو پتہ چلے گا کہ اگر ایک مہینے میں 10 اس کے قریبی دوست آ گئے اور 1 پیسہ بھی کسی سے اس نے نفع نہیں لیا تو دکان کا دیوا کیا گیا، پھر دکان چل نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہوشیار بزنس مین اپنے نفع میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اگر ایک ہوشیار تاجر اور بزنس مین ایسا سوچتا ہے تو ایک مومن کو بھی ہمیشہ اس بات کو اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے آخرت کے نفع میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا، اس کے آخرت کے نفع میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اسی ماحول میں رہے، اسی سے قریب رہے، کہیں آئے جائے، لیکن آخرت کے نفع کو ہمیشہ وہ اپنی نظروں کے سامنے رکھے۔ اگر ایک انسان نے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا تو مشکلات تو آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن خواب ہو کر عشق میں آرام سے سونا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ اگر آپ نے ایمان کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ نے اپنا نظریہ یہ بنا لیا کہ جیسا دیش ویسا بھیش، جیسے لوگ ویسی گفتگو، اگر آپ نے یہ طریقہ بنا لیا تو ممکن ہے دنیا میں کامیاب ہو جائے مگر آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے اپنے کام آئے، اس لیے میں نے شعر پڑھا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تھا، یعنی ہر شخص کو اپنی آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت کی کوئی منزل بغیر ایمان کی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات پر یقین رکھیے کہ مرنے کے بعد سے لے کر ابداً آباد کی زندگی بغیر ایمان کے کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اس پر بھی ایمان رکھیے کہ ایمان بغیر نبی کو مانے ہوئے حاصل ہو نہیں سکتا، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، بغیر اس کے آپ آخرت کی کوئی منزل کامیابی سے طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ تو بہت ہی ہوشیار ہیں، تجربے کار، مثال سے یاد دلانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس بہترین سوٹ کیس 2 لاکھ کا ہے، اس میں آپ نے 5 لاکھ نقد روکڑا رکھ لیا ہے، آپ کے ہاتھ میں گھڑی 1 لاکھ کی ہے، آپ کے جسم پر لباس 2.5 لاکھ کا ہے،
जूता 50,000 का है, आपने घर से सूटकेस लिया, सूट बूट में हुए, आपने सफर शुरू कर दिया, आप ट्रेन में जाकर के बैठ गए, आपने टिकट नहीं लिया, जाना कहाँ था? मिसाल के तौर पर आपको सूरत जाना था, यहाँ से सूरत का किराया 500 रुपया मिसाल के तौर पर, आपने टिकट नहीं लिया, ट्रेन में बैठ गए, टीटी आया, उसने आपसे कहा टिकट, अब उससे आप कहें वाह भाई आप भी मेरी बात नहीं, आप मुझसे टिकट मांगे, देख नहीं रहे हो कि मैं 1 लाख की घड़ी पहने हूँ, देख नहीं रहे हो कि मेरे हाथ में 2.5 लाख का सूटकेस है, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मेरा लिबास 2.5 लाख रुपए का, तुम मुझसे टिकट मांग रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं अपने मीरा रोड का काजी हूँ, मैं अपने इलाके का मुफ्ती हूँ, मैं अपने इलाके का लीडर हूँ? आप जितनी भी बात कहेंगे वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे तो 500 रुपये का टिकट जाए। क्या समझा आपने? टीटी को आपके 5 लाख रुपए से कोई मतलब नहीं, आप इतना खूबसूरत सूटकेस लेके चल रहे हैं, टीटी को इससे कोई मतलब नहीं, उसे तो 500 रुपये का टिकट चाहिए। आप इतना शानदार लिबास पहन के चल रहे हैं, आप इस पोस्ट पर हैं, टीटी को इससे कोई मतलब नहीं, उससे तो टिकट चाहिए। बस ऐसे ही समझिए, कब्र में गए, मुनकर नकीर आए, अब वो कह रहे हैं मतलब को कहा तेरा घर कौन है? अब आप कहिए कि मैं तो 50 अरब की बराबर की छोड़ कर आया हूँ, तुम मुझसे कह रहे हो मतलब को कहा, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो मादीनों का, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो माता का पूरा याद वजूद, मैंने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बनाई हैं, मैंने इतने इमारतें तामीर कर दी हैं, मैंने इतनी जगहों पे अपने नाम पे बोर्ड लगा रखा है, तुम मुझसे टिकट मांग रहे हो, मुझसे सवाल करते हो, मातुम पर बोलो याद वजूद, इनके बारे में क्या कहते तुमको नहीं मालूम है? मैं पीर साहब हूँ, मैं मीर साहब हूँ, मैं वजीर साहब हूँ, मुनकर नकीर को इससे कोई मतलब नहीं है। अरबों रुपए का मकान छोड़कर चले जाए, मगर कब्र की काली कोठरी में मुनकर नकीर को न आपके करोड़ों रुपए के मकान से कोई मतलब है, न आपकी अरबों की दुकान से कोई मतलब है, उसे तो बस ईमान का सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहिए। अगर तो है तो कब्र में आराम से सोना मिला, अगर वो नहीं है तो मुनकर नकीर के सामने आप इतनी अपनी फजीलत बयान करते रहिए, याद रखिए कि इन फजीलतों से मुनकर नकीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है आखिरत का सफर जहां शुरू हुआ, टीटी टिकट मांगने आया, आप अपनी हैसियत बताएं, आप अपनी प्रॉपर्टी गिनाएं, आप अपनी बिल्डिंग गिनवाएं, आप अपना नसब बताएं, कुछ नहीं मतलब होगा मुनकर नकीर को, उसे तो सिर्फ ये चाहिए बताए दुनिया में तू अपना रब किसे मानता था, बताओ दुनिया में किस दीन पर चलता था, बताओ इनके बारे में तू क्या कहता था। जाहिर सी बात है जब पूछा जाएगा इस आदमी के बारे में क्या कहता था, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस आदमी के बारे में ये लफ्ज वहां बोला जाता है जहां कोई सामने मौजूद हो, इस आदमी के बारे में क्या कहते हैं, इसका मतलब है वहां कोई हस्ती होगी जिसकी तरफ इशारा करके पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहता है। जाहिर सी बात है हमने हदीस में पढ़ लिया है कि वो रसूल पाक होंगे जिनकी तरफ इशारा किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि हमने तो 1400 साल के बाद उन पर ईमान लाने की दौलत हासिल की है, तो हमने तो उन्हें देखा नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। सहाबा तो नबी को देख चुके थे, वो कब्र में गए, उनसे पूछा गया कि ये कौन है, तो सहाबी जो कि दुनिया में देखा होता है इसलिए वो पहचान लेगा कि ये नबी है, मगर
1400 سال کے بعد ہم لوگ کیسے پہچانیں گے، کیسے کہیں گے کہ یہ نبی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ وہاں پہ کوئی آپ کو مانی کر بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ تعارف کرانے نہیں والا ہوگا کہ یہ کون ہے، بلکہ آپ کا ایمان تعارف کرائے گا کہ یہ آپ کے آپ کا ایمان تعارف کرائے گا کہ یہ آپ کے نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبر کی پہلی منزل سے لے کر آخری منزل تک جس ہستی کے ذریعہ آپ کی گاڑی آگے بڑھے گی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جس سے ہر موڑ پر کام پڑتا ہو آدمی اس سے جنم موڑ نہیں لیتا ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے محلے کا کوئی ایم ایل اے ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا اس سے کام پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی پولیس چوکی میں کام پڑ جائے، ہو سکتا ہے روڈ پر کوئی کام پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ قاری آصف صاحب کے یہاں ایڈمیشن کا کوئی مسئلہ آ جائے اور یہ سارا مسئلہ ایم ایل اے صاحب حل کریں گے، تو جو شخص یہ جانے گا وہ کبھی ایم ایل اے صاحب سے جنگ مول لے گا؟ وہ تو کہے گا نہیں، ان سے بنا کے رکھو، اس لیے کہ جب بنا کے رکھیں گے تو مشکل وقت پر یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اگر دنیا میں آپ کا یہ مزاج ہے کہ جو ہر موڑ پر کام آئے اس سے بنا کے رکھنا چاہیے، اس سے بگاڑ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس سے سمجھوتا کر کے رہنا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ دنیا میں آپ کیسے بھی گزار لیں لیکن قبر میں جانے کے بعد مرنا سے لے کر کے حشر اور حشر کے بعد جنت میں داخلہ، یہ سارا موڑ ایسا ہے کہ بغیر نبی کے آپ کی گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے بارے میں سوچ لیں کہ یہ ہمارے ہر موڑ پر کام آئے گا تو آپ اس سے سمجھوتا کرتے ہیں، تو جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ قبر کے بعد ہر موڑ پر وہی ہستی کام آئے گی تو اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں جانا۔ غیر سے کہا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جو ہر موڑ پر کام آئے اس سے جنگ نہیں موڑ لی جاتی ہے، اس سے سمجھوتا کر کے رہا جاتا ہے، اس سے جنگ نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو محبوب بنا کے رکھا جاتا ہے۔ آنے والا مہینہ کل سے جو برکتیں لے کر کے آ رہا ہے کائنات کے اسی دولہے کا مہینہ ہے کہ جو ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہر مشکل میں ہمارے سہارا بن کر کے ہمارا سہارا بن کر کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم اگر سے 4000 کلومیٹر دور بامبے انڈیا میں ہے مگر خدا کی قسم ایمان یہ کہتا ہے واللہ بھی سن لیں گے، واللہ بھی سن لیں گے، واللہ بھی پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آخر دل سے نبی سے جو دل سے لگا رکھتا ہے، نبی اس سے دور نہیں ہے بلکہ نبی ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ سب لوگ پرسکون انداز میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب لوگ بیٹھے ہیں، نہ کوئی شور و غل، نہ کوئی ہنگامہ۔ پھر بھی میں بار بار کہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ کہیں گے یا اللہ کیا مولانا کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا؟ ہم سب تو بیٹھے ہی ہیں، پھر بھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں؟ اس کا مطلب ہے جو بیٹھا ہوا ہو اس سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ تو آدمی نہیں بیٹھا ہی ہے۔ جو سویا ہوا ہو اس سے نہیں کہا جاتا کہ سو جاؤ، وہ تو آدمی کی سو گیا ہے۔ تو اب اگر یہ جملہ غلط ہے کہ بیٹھے ہوئے سے کہا جائے بیٹھ جاؤ، یہ جملہ اگر صحیح نہیں ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم بار بار کہیں اے بیٹھنے والوں بیٹھ جاؤ۔
ارے بیٹھنے والوں بیٹھ جاؤ. اگر یہ جملہ غلط ہے تو وہ جملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، مطلب اس کا سمجھیے. فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والوں، دیکھو اگر تم صاحب ایمان ہو گئے ہو اور یہ ٹکٹ تمہارے پاس آ گیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکٹ مار پیسہ تمہارا لے جائے تو ساتھ میں ٹکٹ بھی لے کے چلا جائے گا. اس لیے اپنے ٹکٹ کی حفاظت کرتے رہو. اپنے ٹکٹ کو تم نے اگر خرید کر کے جیب میں رکھ لیا تو بے خوف مت ہو جاؤ. بھیڑ بہت ہے، اگر اس بھیڑ میں تمہارے پاکٹ کوئی مارے گا تو جہاں پیسہ جائے گا تمہارا ٹکٹ بھی چلا جائے گا. اس لیے ٹکٹ کی حفاظت کرتے رہو. ٹکٹ خرید لیا تو بے خوف نہ ہو جاؤ بلکہ اس کی حفاظت کرتے رہو. قرآن کہتا ہے اگر مومن ہو گئے تو بے خوف مت ہو جاؤ کہ ہم گناہ نہیں ہو سکتے ہیں. سونا جنگل رانت نہیں، چاہے بکری کالی ہے، سونے والوں چاہے بڑے بھائیوں چھوڑو کی رکھوالی ہے. اگر ایمان گر گیا ہے تو بے خوف مت ہو جانا کہ ہمارا تو کیا کر لے گا، ہم تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے. بے خوف مت ہونا. اور قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو. اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو گے تو ایمان کے ساتھ کب رہ جاؤ گے تو تمہیں ٹینشن نہیں رہے گا. قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، چشمے نور کے جانا فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. یہ ہے مقصد زندگی. ہم دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ ہم صرف عمارتوں پر عمارت تعمیر کرتے جائیں. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہمارے امام صرف ہمارے ہی امام نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام، جسے امام احمد رضا کہا ہے. اس نے بہت سادہ انداز میں ہمارا مقصد زندگی ہمیں بتا دیا ہے. اور اس نے جو بتا دیا یاد رکھیے وہ پتھر کی لکیر ہے، اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. اس نے جو لکھ دیا وہ مسترد ہو گیا. اب اس پر زیر و زبر رکھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ابھی قاری آصف صاحب سے بیٹھ کر کمرے میں گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے مجھ سے اچانک فرما دیا کہ حضرت نیچے مسجد میں کچھ دیر خطاب کرنا ہے. میں نے کہا نہیں، کل ربیع الاول شریف کا موسم بہار آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوں گی، یہاں کے حالات کے اعتبار سے آپ ان کو خطاب کیجیے. مگر انہوں نے کہا نہیں. درمیان میں بات چل پڑی کہ سنیوں کو ایک اجتماعی طاقت کی ضرورت ہے، ایک مستحکم اور مضبوط پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. کیوں انتشار ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرما دی. ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کی اجتماعی طاقت و قوت بے شک ضروری ہے، مگر اس اجتماعی طاقت و قوت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب اجتماعی قوت پہلے ایمان کی پائی جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز علماء کا اتفاق ہے. علماء کا جب تک اتفاق نہیں ہوگا تب تک اہل سنت کی اجتماعی قوت میسر نہیں آ سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہو اس اعتبار سے ہر دینی کام میں مشقت برداشت کرنے کا جذبہ ہو. اگر مشقت برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے تب بھی اجتماعیت نہیں آ سکتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالداروں کا اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا. اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ یہاں پر علماء کا اتحاد ہے، نہ ہی لوگ مشقت برداشت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، نہ ہی دین کے راستے پر پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ امیروں کا حال یہ ہے کہ وہ حرام کاموں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں لیکن دین پر خرچ کرنے کی بات آئے تو طرح طرح کے ہیرے بہانے بتائیے کہ کام کیسے چلے گا. پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مشقت برداشت کرنے کا عالم یہ ہے کہ علماء مالداروں سے بھی زیادہ آرام طلب ہے. اگر دین کی حمایت کے لیے ان کو آگے لایا جائے تو کہتے ہیں ارے بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، بلکہ جو آگے بڑھتا ہے اس کو فتنہ فساد والا بتاتے ہیں.
بتائیے بھلا اجتماعی طاقت کیسے پیدا ہو؟ پھر اللہ حضرت آگے فرماتے ہیں علماء کے اتفاق کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک کی جھوٹ اور شہرت ہو گئی تو 10 اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کی جنم میں نہ جانے کتنے اس کے اوپر الزام لگا ڈالتے ہیں۔ بتائیے اتحاد کیسے پیدا ہو؟ اجتماعی طاقت کی ضرورت ہے مگر اس کے لیے اتحاد علماء ضروری ہے، دین کے لیے مشقت برداشت کرنا ضروری ہے اور مالداری کا دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک اجتماعی طاقت نہیں آ سکتی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل سنت کا شیعہ بکھرا ہوا کیوں ہے، اس سے کہیے کہ آپ تین چیزوں کو پیدا کر دیجیے، خود بخود طاقت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو اب یہ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھ دیا اور آج بھی وہی ماحول ہے۔ خدا تو کے حالات میں تبدیلی پیدا کرے تو اس کے کرم کی بات ہے۔ میرے عرض کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا اس کو کوئی کام نہیں پا رہا ہے۔ ہمارا مقصد زندگی اعلیٰ حضرت نے سادے انداز سے بتا دیا۔ ہم آئے یہاں ہمارے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، بلکہ دہر میں زبان اور بدن میں ہے کیا؟ بس ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ نبی کی عظمت کا پرچم بلند کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ نبی کی شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو نبی کی محبت کا جام پلائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ آپس میں پیار محبت کا پیغام سنائیں۔ بڑوں کا مقام کیا ہے، چھوٹوں کا درجہ کیا ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، ایک امیر کو کیسے رہنا چاہیے، ایک غریب کو کیسے رہنا چاہیے، ایک عالم کیسے زندگی گزارے، ایک بے علم کیسے زندگی گزارے، یہ سارا قانون اسلام نے ہمیں عطا کر دیا ہے اور یہی قانون دنیا والوں کو بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یاد رکھیے گا آج کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ کہ میں نہیں کہتا، یہ خود آپ اپنے ایمان سے پوچھ سکتے ہیں۔ بتائیے قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو کورونا دیکھنے کے بعد بھی کہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کورونا سے پہلے اگر قاری صاحب کہتے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے فلاں تاریخ کو صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے گی، فلائٹیں بند، ٹرینیں بند، حتیٰ کی سائیکل بند، حتیٰ کی پیدل چلنا بند، حتیٰ کی لوگوں کے دروازے بند، پوری دنیا میں ایک دن ایسا ہوگا۔ لوگ کہتے قاری صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بھلا پوری دنیا ایک دن بند ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کورونا نے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کورونا دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی قیامت کا انکار کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دن پوری دنیا بند ہو سکتی ہے تو خدا کی قدرت سے ایک دن پوری دنیا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ جب تک ایک بھی مومن رہے گا قیامت آئے گی۔ واہ واہ، تو آپ لوگ قیامت کو روکے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں قیامت کو کہ جب تک ایک بھی مومن رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت کیا ہے؟ سمندر کے کنارے بہترین پارک بن جائے گا، شاندار بلڈنگیں بن جائیں گی اور آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا کہ جائیے ایک ایک پلیٹ میں رہیے۔ قیامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت یہ ہے جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، فلک ہوش کے مارتے دھام سے زمین پر آ جائیں گے، سورج کی روشنی ختم، چاند کی چاندنی ختم، ستارے سب ٹوٹ کر زمین پر آ جائیں گے، پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، پوری دنیا اتھل پتھل ہو جائے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ لیکن جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔
کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کا یہ پاور ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا یہ درجہ ہے کہ جب تک ایک مومن رہے گا زمین کا نظام باقی رہے گا، آسمان کا نظام باقی رہے گا، چاند سورج ستارے باقی رہیں گے۔ تو آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کی برکت سے زمین کا نظام قائم ہے، آپ کی برکت سے چاند کی چاندنی ہے، سورج کی روشنی ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ ہے، دریاؤں میں روانی ہے۔ آپ نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا۔ جب آپ کا یہ رتبہ ہے کہ آپ کے صدقے میں زمین اور آسمان قائم ہے تو نبی کے مقام کو کون سا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شرحان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلام کا یہ رتبہ ہے کہ ان کی برکت سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے تو بلا شبہ میرے رضا نے تو فرمایا وہ حق ہے کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوئے تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان۔ اور اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمیں اور آپ کو کسی ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نو ٹینشن، نو پرابلم۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جن کو یہاں رہنا وہ فکر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہاں سے، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا۔ ہم جب نہیں رہیں گے تو پھر ہمیں فکر کیا چیز ہے؟ میرے مرشد تاج الشریعہ فرماتے تجھے کیا فکر ہو اختر، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے آور ہے وہ آور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بنا۔ ہم کیا ٹینشن ہے؟ ہماری وجہ سے تو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ ہم نہیں رہیں گے تو زمین و آسمان نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو رتبہ بھی ملتا ہے تو مومن کی برکت سے، کسی کو کرسی بھی ملتی ہے تو مومن کی برکت سے، کسی کو عزت بھی ملتی ہے تو مومن کی برکت سے، اور مومن کو جو کچھ ملا ہے وہ نبی کی برکت سے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صحابی رسول ہیں ان کا احترام کرو، یہ آل رسول ہیں ان کا بھی احترام کرو، یہ عالم ہے یہ نائب رسول ہے ان کا بھی احترام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کا احترام نسبت رسول کی بنیاد پر کہ یہ صحابی رسول ہے، ہمارے رسول کا احترام نسبت رسول کی بنیاد پر کہ یہ آل رسول ہے، عالم کا احترام اس بنیاد پر کہ یہ نائب رسول ہے۔ تو ہر جگہ نسبت رسول لگی ہوئی ہے۔ صحابی کا احترام نسبت رسول کی بنیاد پر، سادات کا احترام نسبت رسول کی بنیاد پر، علماء کا احترام نسبت رسول کی بنیاد پر، اور ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ احترام علماء رسول کی بنیاد پر۔ تو لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ آپ کو بھی عزت اگر مل رہی ہے تو ان سے، آپ ہمارے خدا میں بیٹھنے کا شرف پا رہے تو ان سے، آپ اپنی پیشانی کو ایک بارگاہ میں جھکا رہے ہیں ان سے، اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ان سے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اور آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی کھاتا ہے۔ سرکار مکی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم نبی کے در کا نہیں کھاتے ہیں تو اسے میرے سامنے لائیے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ منگتا تو ہے مرتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ کائنات کا ہر ذرہ اگر وجود پذیر ہے تو نسبت رسول کی بنیاد پر، اگر کسی کو کوئی بقار مل رہا ہے تو نسبت رسول کی بنیاد پر۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم میرے نبی کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل پیغمبر ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔
کوئی کچھ بھی بنا کرے، چاہے کوئی عربی بنے، چاہے کوئی عجمی بنے، چاہے کوئی قرشی بنے، چاہے کوئی حجازی بنے۔ عرب اور عجم پوری دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور دونوں میں عرب کو افضل مانا گیا ہے۔ پھر عرب میں ایک خطہ حجاز ہے، جیسے یہ روہیل کھنڈ ہے، یہ بندیل کھنڈ ہے، یہ یو پی ہے، یہ مدھیہ پردیش ہے۔ ایسے ہی عرب میں خطے الگ الگ ناموں سے ہیں، تو عرب میں، عرب و عجم میں عرب کو افضل مانا گیا۔ پھر عرب میں جو خطہ حجاز ہے وہ افضل مانا گیا۔ پھر اس حجاز میں مکہ اور مدینہ کو افضل مانا گیا۔ یہ مقام کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ مکے کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو لہب ہے۔ ابو لہب ہے، ظاہر سی بات ہے وہ عجمی نہیں ہے بلکہ عربی ہے، تو ایک نسبت اس کے اندر ہوئی۔ پھر عربی ہی نہیں بلکہ حجازی ہے، اس کے اندر یہ تو نسبت ہوئی۔ حجازی ہی نہیں بلکہ مکہ کا رہنے والا ہے تو مکی ہے، یہ تیسری نسبت اس کے اندر ہوئی، فضیلت کی۔ اور پھر خاندانی اعتبار سے دیکھیے تو وہ قریش سب سے اعلیٰ خاندان ہے، اس خاندان کا ہے تو وہ قریشی بھی ہے۔ پھر قریشی نہیں، بنو ہاشم سب سے اہم قبیلہ تو اس قبیلے سے تھا تو وہ ہاشمی بھی تھا۔ اور پھر ہاشمی ہی نہیں، حضرت عبد المطلب کا وہ بیٹا تھا تو وہ مطلبی بھی تھا، تو وہ عربی تھا، وہ حجازی تھا، وہ مکی تھا، وہ قرشی تھا، وہ ہاشمی تھا، وہ مطلبی تھا، اور اپنے مکے میں وہ سردار کی حیثیت سے تھا، تو غریب اور مفلس نہیں تھا، تو وہ اپنے علاقے کا امیر تھا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بے وقوف تھا بلکہ وہ اپنے علاقے کا دانشور پڑھا لکھا اور سمجھ بوجھ والا مانا جاتا تھا۔ اتنی فضیلت اس کے اندر تھی، مگر اس کے باوجود نہ اس کا مکی ہونا کام آیا، نہ اس کا حجازی ہونا کام آیا، نہ اس کا قرشی ہونا کام آیا۔ تب تک یہ کام ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیونکہ ساری نسبتیں حاصل تھی مگر غلامی مصطفیٰ کی نسبت نہیں تھی، تو ساری نسبتیں بیکار۔ اور میرے بلال حبشی نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ قرشی ہے، مگر مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو 1400 سال میں پوری دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ محمد سے وفا کی نے تو ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم کے نبی کے وفادار بن کے رہیے، اور نبی کی وفاداری کا سبق جس راستے پر ملتا ہے اس راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی پر آپ بند کر کے چلتے رہیے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفان نگر کی ہے، اسی سڑک پر چلتے رہیے۔ بائیں راستے نہ جاؤ مسافر سن، راہ میں راہ پہاڑ پھرتے ہیں، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ اس لیے آنکھ بند کر کے اسی راستے پر چلتے رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت۔ نماز کی پابندی کیجیے، ربیع الاول کا احترام کیجیے، آپس میں محبت سے پیش آئیے، جھگڑا فساد سے دور رہیے، صبر و تحمل سے کام لیجیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت کیجیے، پیارے نبی کی تعریف کو عام کیجیے، انشاءاللہ جنت کی بہاریں آپ کے ویلکم کے لیے تیار ہیں۔